نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر آج ہم 139 سے 141 تک پڑھیں گے، اور الحمدللہ آج آپ کا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ہم آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ۔ قل کہہ دیجئے، قل فعل امر ہے، اتحاجوننا حجت بازی کرنا اردو میں استعمال کرتے ہیں، جھگڑا کرنا اس کا مطلب ہے۔ اردو میں حجت بازی جو ہے وہ اس کے قریب ترین لفظ ہے، دلیل بنانا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے؟ اتحاجوننا کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے؟ حمزہ استفہام آ جو ہے، اور تو جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے۔ فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ حالانکہ وہ، ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے، ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا اعمال ہمارے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ اور ہم اسی کے لیے، مخلصون مخلص ہیں۔ ام تقولون ام یا تقولون تم کہتے ہو، ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام۔ اسباط کا کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسباط جو ہے وہ اولاد کو کہتے ہیں۔ پہلے بیٹیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں یہ بیٹے اور بیٹیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کانو تھے وہ، ہودن یہودی، او یا نصارہ نصرانی۔ قل کہہ دیجئے، انتم کیا تم، عالم
زیادہ جانتے ہو، عالمو جو ہے وہ اس میں یہ جو حمزہ ہے یہ صرف میں زیادتی کا باعث ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ عالمو زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اور کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، زیادہ ظالم ہے یا بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، کتما، کتما کہتے ہیں چھپانا کو، کوئی چیز چھپائی جائے۔ کتم وہ ہوتے نا رضائی میں کپڑے کے درمیان جو بھرائی کی جاتی ہے نا، دونوں کپڑوں کے درمیان وہ چھپ جاتی ہے، دونوں کپڑوں کے درمیان، اس کو بھی کتم بولا جاتا ہے۔ کتمان حق بھی آپ نے سنا ہوگا نا، حق کو چھپانا، تو کتما ممن کتما اس سے جو چھپائے، شہادتن گواہی کو، عندہ جو پاس ہے اس کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وم اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافلین غافل، اما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تلک امتن یہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی، تحقیق جو گزر چکی، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسَلُونَ اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، تسلون فعل مجہول ہے، علامت مضارع پہ پیش ہے، اور جو رنگ لیٹر ہے اس کے اوپر صبر ہے، ٹھیک ہے۔ واو نون چونکہ جمع کی نشانی ہے اس لیے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، جو روٹ ورڈ ہے اس میں جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر جو ہے جس کو ہم رنگ لیٹر کہتے ہیں اس کے اوپر صبر ہے۔ اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، ٹھیک ہے۔ آج کی آیات جو ہیں وہ سمپل ہیں، اس میں کوئی ایک آدھے لفظ کے علاوہ باقی الفاظ جو ہیں وہ آسان ہیں۔ پیچھے بھی ہم کل والی آیات میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہودی اور نصرانی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، اور مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے نا۔ تو تینوں کے دعوے کو غلط ثابت کیا گیا۔ یہودیوں کے دعوے کو غلط قرار دیا کہ وہ کہتے تھے کہ نبوت ہم میں ہے اور یہ ممکن نہیں کہ نبوت بنی اسماعیل میں جائے، تو لہٰذا یہ نبی غلط ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، یعنی کہ ان کو بات سمجھا کر دلیل دے کر چھوڑ دیا گیا کہ اب اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تم جانو اور تمہارا عمل جانے۔ یہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی نسل یہودی تھی، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آگے بھی قرآن میں آگے بھی ان کی باتوں کا جواب آئے گا۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم زیادہ جانتے ہو یہ اللہ، تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 400 یا 500 سال بعد یہودیت اختیار کی، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے نا کہ فرعون سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تو ان کو چنا گیا تھا، اور اس ٹائم ان کو تورات دی گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال بعد 1000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، تو اس وقت تو یہودیت و نصرانیت تھی ہی نہیں۔ اس طرح یہ اسی طرح ہے کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے یا شافعی تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیے بھی اس میں بہت گہری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں۔ پھر ان کے اس دعویٰ کو بھی غلط قرار دے دیا گیا کہ تم اپنے اکابر کے اچھے کاموں کی وجہ سے بخشے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا نا کہ جو ہمارے بڑے چونکہ نیک تھے، ہم پیغمبروں کی اولاد ہے، تو ہم تو بخشے بخشائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال جو ہیں وہی ان کے ذریعے ہی بخشش ہوگی، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت سیکھنے کا اس میں نشانی یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلانا بزرگ اور فلانا
پیر جو ہے وہ ہمیں بچا لے گا، اور اس طرح کے بہت سارے دعوے جو ہیں جن سے آپ لوگ واقف بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ چیز دلیل ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہی کروایا ہے، آپ سب کی دعاؤں سے اور آپ سب کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دکھایا۔ ہم اسی طرح ہی اپنا لیسن جاری رکھیں گے رمضان کے اندر بھی۔ ٹائمنگز جو ہوں گے وہ آپ لوگوں کی مشاورت سے ہم لوگ ایڈجسٹ کر لیں گے، کیونکہ پھر میرا خیال ہے کہ مارننگ کا یہ والا ٹائم جو ہوگا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا رمضان میں فالو کرنا، تو ہم اس کو ٹائم تھوڑا سا چینج کریں گے، اور لیسن جو ہوگا وہ ہم تھوڑا سا انکریز کریں گے، کیونکہ رمضان میں ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال جو ہے ہم کہ رات کا ہم کوئی ٹائم رکھیں گے، تو آپ لوگوں سے اس بارے میں مشاورت کر دی جائے گی، اسپیشلی وہ لوگ جو ریگولرلی کلاس لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ پھر رات کا اگر ہم ٹائم رکھیں گے تو کچھ اسٹوڈنٹس اور بھی جو مارننگ کا ٹائم میں ہمیں جوائن نہیں کر سکتے وہ بھی ہوپ فلی جوائن کر لیں گے۔ تو یہاں تک آپ کا الحمدللہ پہلا پارہ مکمل ہوا۔ ہم اپنی کتاب کے لیسن کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش یہ ہے کہ یہ والی بک ختم کر کے ایک اور بک جو ہے وہ میں نے آپ کو کروانی، جس میں ذرا تھوڑے سے انہی علامات کو اور کچھ اور چیزوں کو ڈیٹیل سے بتایا گیا، اور اس میں آپ کی پریکٹس بھی زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور موقع دیا تو وہ بھی ہم ضرور کریں گے۔ اچھا جی، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں۔ چلیں جی، ہم نے کل ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ آپ کی یہ والا لیسن جو ہے اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی، تو ویسے تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں ریکارڈنگ نہ کروں، کیونکہ آن لائن کلاس لینے کا حساب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جو لوگ آن لائن کلاس لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی زیادہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ کوشش کرتے ہیں بیچ میں کہ ہم اس کو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پھر بعض دفعہ لوڈنگ میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے، لیکن چلیں ہم دیکھتے ہیں آج اس کو کر کے۔ جی، آپ لوگوں کے مائکس میں انمیوٹ کر رہی ہوں، تو آپ لوگ جو ہیں یہاں سے پڑھنا شروع کیجئے۔ ہم لوگوں نے اوپر والی تو یہ پڑھ لی تھی، یہاں سے آگے سے ریویژن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے کوثر خان آپ نے ہینڈ ریز کی ہے، چلیں آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ خلقہ۔ السلام علیکم بچی۔ وعلیکم السلام جی۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ کا اس نے پیدا کیا تجھے، خلقکم اس نے پیدا کیا تم سب کو یا تمہیں، خلقنی اس نے پیدا کیا مجھے، خلقہ اس نے پیدا کیا اس عورت کو، خلقہ اس نے پیدا کیا اس مرد کو، خلقہم اس نے پیدا کیا انہیں، خلقو اس نے۔ اب یہ غور کریں ذرا اس میں، کل بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی۔ خلقو وہ پیدا کیے گئے، نہیں، کون بتائے گا؟ خلقو چلیں ہے کلاس میں تو جمع کا ہے، لیکن یہ اس میں وہ جو ہاں اب یہ وہ سب میں نہیں آ رہی کہ کون سا اس چلیں میں۔ کلاس میں سے پوچھ لیتے ہیں، کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی، کو جو جواب ٹھیک ہے، دینا چاہتا ہے اپنا ہینڈ ریز کرے۔ جی فرحین آپ نے اپنا مائک اوپن کیا، بتائیے۔ خلقو انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے پیدا کیا، ہاں جی شاباش۔ جی کوثر آپ کو سمجھ آئیے؟ ٹھیک ٹھیک ہے، جمع کا جی انہوں نے پیدا کیا، ٹھیک ہے انہوں خلقتا تو نے پیدا کیا، خلقتا آگے وہی خلقتا تو نے پیدا کیا، خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھے، خلقتہ تو نے پیدا کیا اس مرد کو، ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ۔ خلقتو کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ، اچھی کوشش کی آپ نے۔ جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ جی بینا۔ جی
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خلقتک میں نے پیدا کیا تجھے. شاباش. خلقنکم ہم نے پیدا کیا تمہیں. خلقنہ ہم نے پیدا کیا اسے. خلقنہم ہو کو ڈیفائن کر دیں. ہو کیا ہے؟ ہو مذکر. ہاں جی، تو ہم نے پیدا کیا اس مرد کو، کیونکہ ہم تھوڑی سی اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں نا کہ ہمیں مؤنث اور مذکر کا بھی پتہ چلے. ویسے آپ ترجمہ ٹھیک کیا آپ نے، لیکن یہ کہ ہم اس میں تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ساتھ ساتھ کلیئرٹی ہوتی جائے کہ ہو کس کے لیے اور ہا کس کے لیے. جی مذکر. خلقنہم ہم نے پیدا کیا انہیں. خلقنا ہم نے پیدا کیا. فخلق بس ہم نے بس اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، شاباش. فخلقنا بس ہم نے پیدا کیا. خلق اس نے پیدا کیا. وخلقنہم اور اس نے پیدا کیا انہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس نے پیدا کیا انہیں. ٹھیک ہے انہیں. وخلقنہ اور اس نے پیدا کیا اسے. مذکر. اس کو ٹھیک پڑھیے. وخلقتہ ہے، وخلقنہ نہیں ہے. وخلقتہ. جی وخلقتہ تو نے پیدا کیا اسے مذکر کو. جی جی شاباش. جی وخلقنکم اور ہم نے پیدا کیا تمہیں. وخلقنا اور ہم نے پیدا کیا. خلقنہما ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو. شاباش، بارک اللہ. بہت اچھی آپ نے کوشش کی ہے بینا، ماشاءاللہ آپ امپروو کر رہی ہیں. جی شکریہ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ جو رنگ لیٹر، ہم لوگ اس سے پہلے جو ہے فعل مضارع کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور اس کے رنگ لیٹر کو دیکھا تھا. فعل ماضی جو ہے اس کے بھی رنگ لیٹر کا میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اب مزید بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ رنگ لیٹر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم کیوں دیتے ہیں کہ ہمیں یہ پہچان ہو جائے کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے، یعنی یہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے فعل مضارع کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ اس کی جو علامت مضارع ہے، یعنی کہ جو فرسٹ لیٹر ہے اس لفظ کا، اس کے اوپر پیش آئے گی اور رنگ لیٹر کے اوپر زبر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس بارے میں پڑھا تھا. رنگ لیٹر جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہوتا ہے. اس کو رنگ لیٹر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح یہ آپ انگلی دیکھ رہے ہیں نا جس میں ہم رنگ پہنتے ہیں، جو نارملی رنگ فنگر کہلاتی ہے، تو یہ ہاتھ کی سیکنڈ لاسٹ فنگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو بھی رنگ لیٹر کا نام دیا. تو اس میں رنگ لیٹر کے اوپر مضارع میں زبر ہوتی ہے. اب فعل ماضی میں ہم دیکھ لیتے ہیں. فعل ماضی میں کیا ہے کہ پاسٹ یعنی پہلے حرف پر پیش ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پتہ چل گیا کہ پیش ضرور ہوگی، اور آخری سے پہلے حرف یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زیر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ پیش تو فعل مضارع میں بھی آئے گی پہلے لیٹر پر اور فعل ماضی میں بھی آئے گی، لیکن فعل مضارع میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زبر ہوگی، جبکہ فعل ماضی میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر ہوگی. ایگزامپلس میں دیکھ لیتے ہیں. خلق، خلق، خو جو ہے وہ اس کے اوپر پیش آ گئی پہلے لیٹر پہ اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر لام ہے، اس کے نیچے زیر ہے. خلق اسے تخلیق کیا گیا. ٹھیک ہے، جو پیسو وائز ہوتے ہیں فعل مجہول جو ہوتے ہیں اس میں ہمیں جو کام کرنے والا جو ہوتا ہے سبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کا معلوم نہیں ہوتا. نصرہ اس کی مدد کی گئی. قتل وہ قتل ہوا یا قتل کیا گیا. رزق اسے رزق دیا گیا. ظلم اس پر ظلم ہوا. ضرب اسے مارا گیا. انزلہ، اچھا یہ میں نے آپ کو کل بھی بتانا تھا، ہم نے کل آیات میں پڑھا تھا. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں اوپر پیش ہے پہلے لیٹر پر اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر آ رہی ہے.
تو آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ اس میں آتی ہے سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ زبر آتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اب یہ والی چیز بھی اگر جن لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہوئی تھی یہ کلیئر ہوگی کہ یہ فعل مضارع نہیں ہے، یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے اس میں اخرجہ اور انزلہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لیٹر جو ہے اس کے اوپر پیش ہے اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. اس کی شیپ ایسی کیوں ہے؟ یہ بعض دفعہ کنفیوز کرتی ہے فعل مضارع کے ساتھ. تو آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں آپ کو علامت مضارع ویسے کوئی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو اس کی شکل اس وجہ سے ہے کہ یہ باب فرق ہے. باب انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا یہ سیمسٹر جو علامات ہیں ہم اس کے بارے میں سارا ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے تو پھر ہم جب گرامر پڑھیں گے تو پھر آپ کو ابواب کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. اسی طرح ہی یہاں سے ہم تھوڑے سے الفاظ دیکھ لیتے ہیں جو فرق ہے. جس طرح ارسلہ بھیجنا، ارسلنا بھیجنا یعنی کہ اس ارسلنا یعنی کہ ہم بھیجے گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی انزلہ یہ وہی ہے، اسے نازل کیا گیا. عدت تیار کی گئی، حرمت حرام کی گئی. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں نا وہ آپ کا ایک مطلب وہ صرف جو لفظ ہے اس کا معنی دیا گیا، اس کے فعل کے حساب سے معنی نہیں دیا گیا، وہ آپ نے خود ایڈجسٹ کرنا ہے. اور قتلہ اسے قتل کیا گیا. ٹھیک ہے. اخرجت وہ نکالی گئی. اخرجت ابھی دیکھیں نا یہ تا ساکن یہ نشانی ہے مونس کی. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ساری نشانیاں جو ماضی کے اندر ہوتی ہیں وہ ویسے ہی آئیں گی مجہول کے اندر، ویسی ہی ہوں گی. صرف اس کے جو پہلے جو اعراب کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، ان کی حرکات کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ صرف فرق ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو آگے اس کی مشق ہے. مشق جو ہے وہ ہم اس کو کر لیتے ہیں. جی کون پڑھے گا جس نے ابھی پہلے نہیں پڑھا؟ اب وہ اپنا ہینڈ ریز کر لیں یا مائک اوپن کر لیں. چلیں جی فرحین سٹارٹ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سئیلا موسیٰ من قبل، اس نے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا گیا اس سے پہلے. شاباش. ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو اس طرح جب بھی فعل کے بعد آ جاتا ہے نا، ناؤن آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کا نام لیتے ہیں. یہ علیحدہ سے نہیں کریں گے کہ وہ سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے سے نہیں کہیں گے موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے اس سے پہلے. ٹھیک ہے جی آگے پڑھیے. الذین ہاجروا واخرجوا، بس وہ جو ہاجروا نکالتے ہیں، نہیں ہاجروا بس وہ جنہوں نے ہجرت کی، بس وہ جو جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور جو نکالے گئے. شاباش. دے آ رہے ہیں اپنے گھروں میں سے. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پر یہ کیوں کیا ہے اخرجوا کا ترجمہ کہ جو نکالے گئے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جو نکلے؟ اخرجوا میرے خیال میں رے کے میں نے اس لیے کیا ہے کہ رے کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے. جی میں وہی پوچھ رہی ہوں نا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ جو نکلے، یہ کیوں کہا ہے کہ وہ جو نکالے گئے؟ وہ فعل مجہول ہے نا ماضی کا. شاباش شاباش. جی یہ بس سمپل آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ فعل مجہول ہے اس لیے. جی آگے پڑھیے. وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تو وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تو پڑھتا کیا. تلا یتلو جو ہوتا ہے نا تلاوت کرنا یا پڑھنا کا معنی رکھتا ہے. تو وَإِذَا تُلِيَتْ اور جب کیا کہیں گی آگے؟ پڑھا گیا. نہیں تا ساکن ہے نا، تا ساکن ہے تو مونس کے مونس سے استعمال کریں گی. کیا کہیں گی؟ پڑھا گیا، اسے پڑھا گیا. وَإِذَا تُلِيَتْ، وَإِذَا اور جب تُلِيَتْ پڑھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہے. سوری وَإِذَا تُلِيَتْ جب پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، زادن
زادتہم زادت زادت سے زیادہ ہاں زیادہ ان کا کرنا بڑھ جاتا ہے ایمانن ایمان. آئی تھنک سو صحیح ہے. ہاں زادتہم وہ زیادہ کر دیتی ہیں انہیں ایمانن ایمان میں. اچھا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ ان کے رب کے طرف. نہیں وعلی ربہم وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ ان کے اور اپنے رب پر. آپ کے رب پر اپنے رب پر یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں. شاباش. نیکسٹ پڑھیے. اور میری آیتوں میں بہت مسٹیکس ہوتی ہیں. کوئی بات نہیں، مسٹیکس ہوں گی تو حری نکلتی جائیں گی. میری عربی اصل میں مجھے نہیں اتنا نہ میرا تو بالکل پہلا تجربہ ہے. تو یہ تو زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ اگر پہلا تجربہ ہے اور پھر بھی آپ اتنی ہمت کر رہی ہیں اور سیکھ رہی ہیں تو آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں. ویسے تو یہاں پر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں موجود میرے سمیت کہ جو عربی کا ماسٹر ہو. سارے آگے پیچھے ہی ہیں، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کسی کا بھی. اللہ تعالیٰ بس سب کو توفیق دے کہ ہم بہتر طور پہ سمجھ سکیں. جی. حرمت اس پر حرام کر دی گئی. اس پر نہیں کہیں گی. حرمت حرام کی گئی. حرمت حرام کی گئی. علیکم آپ تم پر. امہاتکم تمہاری مائیں. وبناتکم اور تمہارے بیٹے. بیٹیاں. واخنات بنات کہتے ہیں بیٹی کو. وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں. واخوانکم واخواتکم اور تمہاری واخواتکم اور تمہاری بہنیں. واماتکم اور تمہاری پھپھیاں. جی. والذین یؤمنون اور وہ جو ایمان لائے. بما انزلہ جو نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف. وما اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے. وبالآخرۃ اور آخرت پر. ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. شاباش. جی. یسألونک وہ سوال کیے گئے نہیں آپ سے. آپ یہ دیکھیں اس میں آپ کو مضارع کی علامت نظر آ رہی وہ سوری مجہول کی علامت نظر آ رہی ہے. نہیں سوری. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ماذا کیا یہ اوہلا ابھی اوہلا کیا ہے حلال کیا گیا. حلال کیا گیا. لہم آپ ان پر. ماذا کیا کچھ احل لہم حلال کیا گیا. لہم ان کے لیے. اچھا کیا کچھ حلال کیا گیا. لہم ان کے لیے. قل کہہ دیجئے. احل لکم کیا حلال کیا گیا. احل لکم حلال کیا گیا. لکم تمہارے لیے. الطیبات پاکیزہ رزق. ٹھیک ہے. پاکیزہ چیزوں میں سے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی فرحینہ آپ نے. جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ عظمیٰ عارف. جی. جی عظمیٰ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اسٹارٹ کیجیے. سابقو نمبر 6. جی 6 نمبر. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. دوڑو یا سبقت کرو نہیں دوڑو نہیں ساری ہوتا ہے دوڑنا. سبقت کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف. وجنت عرضھا اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت ہے کارض السماء والارض جیسا کہ آسمان اور زمین کی وسعت ہے. ہاں عرضھا بیسیکلی عرضھا جو ہے نا چوڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. عرض یہاں چوڑائی. ٹھیک ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ تیار کی گئی لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول.
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے نماز کی طرف، من یوم الجمعۃ، فاسعوا، جمعہ کے دن پس دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو تجارت، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو یعنی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آمن، اور ٹھیک ہے، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کہاں گیا، سوری کدھر چلا گیا، میرے سے تھوڑا آگے میں نے پیج تھوڑا سا اوپر کیے، 11 نمبر ہے نا، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اللہ نے ہم پر نازل کیا، اور جو اس نے نازل کیا ابراہیم و اسماعیل اور جو نازل کیا اسحاق، ہم پر، ٹھیک ہے، وما انزل علینا، اور جو نازل ہوا ہم پر، نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اجمعین، اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اجمعین کو اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے۔ نہیں اس میں تمام نبی نہیں، اچھا سوری، ہاں ٹھیک ہے، والنبیون، ہاں صحیح، نبیوں کو من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، چھا گئی یا مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر مفلسی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اچھی کوشش کی اور اچھا پڑھا آپ نے عظمیٰ، اور رمضان آ رہا ہے، ہمارے لیے بھی یہ یاد دہانی۔ جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ جی جلدی جلدی سے، تاج، ساجدہ، آپ دونوں میں سے کون پڑھے گا؟ چلیں تاج نمبر 16 سے پڑھنا شروع کریں۔ جی جی 15 سے، وَاتَّقُوا نَارَ الَّتِی 16 وَسَارِعُوا، اور سوال کی گئی، ساریوں کا مطلب ہے دوڑو، دوڑ لگاؤ، وَسَارِعُوا، اور دوڑو، اِلیٰ طرف، مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنات، اور جنت، عرضھا، اس کا لمبائی، جس کی چوڑائی، السماوات، اور آسمان، چوڑائی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، اعدت، تیار کی گئی، للمتقین، متقین کے لیے۔ ہاں جی، اب یہ جو اس کو محاورتاً آپ کہیں گے نا کہ یہاں سے آپ نے کہنا ہے کہ وہ جنت عرضها السماوات والارض، کہ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ اوپر سے میں نے ایک چھوڑ دیا، اس کو بھی پڑھ لیجئے، واتقوا النار التی، ہاں جی، واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے جو اعدت، تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے، قذبت، جنہوں نے جھٹلایا، قذبا جھٹلایا، رسول،
रसूलों को नहीं, मिन झुटलाया कब्लिकुम, नहीं कहेंगे आप, झुटलाए गए, रुसुलुन अच्छा, रसूल, कुज़्ज़िबा झुटलाए गए, रसूलन रसूल मिन कब्ल का इससे पहले, मिन इससे कबल, कबली नहीं, मिन कबली का है, का मिन कब्ल का तुमसे पहले, हाँ जी, तुमसे पहले जी। 17 से पढ़िए। फल्लदीना, फल्लजीना, बस वो लोग हाजरू जिन्होंने हिजरत की, व उखरजू और वो निकाले गए, मिन दियारिहिम अपने घरों से, यसअलूना का वो सवाल किए जाते हैं। नहीं, यहाँ पर आप ये तर्जुमा क्यों कर रही हैं यस अलूना का? इसमें आपको फेल मजहूल की कौन सी अलामत नजर आ रही है जिसकी वजह से आपने ऐसा तर्जुमा नहीं किया? नहीं, यसअलूना का वो ये आयत वैसे सवाल, पहले गुजर चुकी हुई है जी, पढ़ वो लीजिए। तुझसे सवाल करते हैं, यस अलूना, हाँ हाँ, जी, वो आपसे सवाल करते यस हैं। अलूना का वो आपसे सवाल करते हैं, माजा क्या उहिल्ला हलाल किया, लहुम तुम्हारे लिए, कुल कह दीजिए उहिल्ला हलाल किया गया, लकुम तुम्हारे लिए, अत्तय्यबात वो पाकीज़ा चीजों में से, हाँ, वअलम तुम, मादा जो है क्या कुछ, ठीक है, क्या कुछ का माना। माजा क्या कुछ हलाल किया तुम्हारे लिए, कह दीजिए कि हलाल किया गया तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजों में से, वो ठीक है, उलम तुम और सिखलाया तुम्हें, हाँ, और सिखाया तुम्हें, मालम जो नहीं, तालमु तुम जानते हो, अन तुम अगर हो तुम, वला और ना, अबाओकुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद, हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो यकुलू तालमू जो है ना, जानते हो नहीं कहेंगी, ये माजी है ना, तो क्या होगा? तालमु और तुम जानते हो, माँ जो लम तालमू तुम नहीं जानते थे, अंतुम और तुम नहीं वला जानते थे, अन तुम अगर हो तुम, वला और ना, अबाओकुम और तुम्हारे अबाओ अजदाद, वो यकूलू और वो कहते हैं, अल्लज़ीना कफरू जिन्होंने कुफर किया, लौला अगर नहीं, उनजिला नाजिल किया गया, अलैहि उन लौला है पर, क्यों ना, आयातुन लौला क्यों नहीं, लौला क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं नाजिल किया, अलैहि उन पर, आयात में रब्बिही उनके रब की आयत, तरफ से, आयतुन है, तर्जमा होगा कोई निशानी, निशानी, ये बस कोई निशानी उनके रब की तरफ से जी। इन्ना बेशक अरसलना का भेजा हमने, बिलहक अरसलना का, इसको तलफ्फुज़ ठीक कर लीजिए, अरसलना बेशक, का, इन्ना अरसलना का बेशक भेजा हमने तुम्हारी तरफ, बिलहक के साथ, हक के, बशीरन यहाँ पर खुशखबरी, वला अरसलना का तुम्हारी तरफ नहीं आएगा, अरसलना का बेशक हमने भेजा तुम्हें, अच्छा, बेशक भेजा हमने तुम्हें, बिलहक के साथ, हक के, बशीरन खुशखबरी देने वाला, व नजीरन और डराने वाला, वला और ना, तुस आलू तुम सवाल करो, तो अब ये इसका तर्जुमा क्या करेंगे आप मुझे बताएं? तुस आलू अना तुम सवाल किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ, अन अस्हाबिल जहीम किए जाओगे, ठीक है, कंप्लीट करें किए इसको। जाओगे, वला तुस आलू और ना तुम सवाल किए जाओ, अन नहीं, अस्हाबिल किए जहीमी, जाओगे, आगे जहन्नम की बात हो रही है ना, आने वाले वक्त की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो फेल है इसका तर्जुमा जो होगा मुजारे का मुस्तकबिल में होगा, और नहीं तुम सवाल किए जाओगे, अन ये अस्हाबिल जहीम, अन की वजह से है, नहीं अन की वजह से इसका तर्जुमा आएगा वो फेल माजी में, नहीं, फेल माजी में तो हम कर ही नहीं रहे ना, हम तो मुस्तकबिल में कर रहे हैं, ये मुजारे है ना,
مضارع ہے تو سالو. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. اور کیونکہ آگے قیامت والے دن کی بات ہو رہی نا، تو قیامت والا دن تو آنا ہے، مستقبل میں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ مستقبل میں کریں گے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتا مستقبل اور اس کا یہ جیسے ولا اور نہ تسالو تم سوال کیے جاؤ گے ہاں جی ان اصحاب الجحیم ساتھی ہیں جو دوزخ والوں جہنم کے بارے میں. اصحاب کا ترجمہ جو نا وہ والوں کے معنی میں ہوتا ہے. اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں. اچھا دوزخ والوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، نہیں کیے جاؤ گے. ایسے ہے. ہاں جی اچھا نہیں کیے گا جی. شہر رمضان رمضان کا مہینہ الذی جو انزل نازل کیا الذی فی وہ ہی اس میں نازل انزلہ کیا گیا انزلہ جو نازل کیا گیا فی ہی القرآن اس میں قرآن ہدن جو ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے. کل کہہ دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما اور نہیں انزلہ نازل کیا گیا علینا اوپر وما ہمارے اور وما کا مطلب نہیں ہوگا یہاں پر. وما اور جو انزلہ اور جو یہ نازل کیا یہ آیت علینا پہلے گزر گئی ہوئی ہے، پہلے بھی گزری ہے آیت. جی بس یہ مجھے ماضی اور اس کا غلطی ہو جاتی ہے مضارع کی. چلیں اس کو کمپلیٹ کر لیں اس آیت کو. وما انزل علینا اور کہہ دیجئے نازل کیا ہم نے اور جو انزلہ نازل کیا اوپر ہمارے، وما اور نہیں انزلہ نازل کیا علی اوپر نہیں کہیں گی یہاں پر. اور نہ ہی کا جو ترجمہ نہیں ہوگا. وما اور جو ہم اور نازل کیا علی اوپر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی ان کی اولاد پر. وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ و نبیون من ربہم اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے من ربہم اور ان کی رب. شاباش آپ نے اچھی کوشش کی. اچھا یہ جو نیکسٹ آپ کا پیج ہے یہ آپ لوگوں نے ایک ہی پیج ہے 83 اس کو آپ نے پڑھ کے آنا ہے. اور کل میں ان لوگوں سے سنوں گی جنہوں نے آج نہیں سنایا جو رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی کل ہم یہ نیکسٹ لیسن جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے. یہ بھی امپورٹنٹ لیسن ہے. اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو یہ آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا تاکہ ہم یہ اس کو جلد از جلد جو ہے یہ والا ٹاپک ہمارا مجہول کا مکمل ہو جائے. جی کسی نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. ہاں جی السلام علیکم باجی. میں نے وعلیکم پوچھنا ہے یہ جو پیج نمبر 79 کی جو پہلی نہیں سیکنڈ اور تھرڈ جو آیات ہیں یہ چونکہ وہ اس میں نے کہا تھا نا میرا انٹرنیٹ نہیں کام کر رہا تھا، یہ پہلے انہوں نے پڑھ لی تھی تو دوسری انہوں نے بعد میں. تو مجھے اس کا جو نا ایک یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ہے اذا جاءک المنافقون تو اس کا ترجمہ مجھے پوچھنا تھا کہ قالوا نشہدو انہوں نے کہا نشہدو یہ نشہدو کا یہاں کیا ہم گواہی دیتے ہیں یا ہم گواہ ہیں؟ آپ کریں نا اس آیت کا کر کے مجھے سنائیں. اذ جاءک المنافقون اذا جاءک المنافقون جب آئے آپ کے پاس منافق. قالو انہوں نے کہا نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں انکا بے شک آپ لا رسول اللہ البتہ اللہ کے رسول ہیں. ہاں جی بس ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا جو ہے یہ اسی طرح لا کا مجھے یہاں سمجھ نہیں آ رہی تھی. یشہدو نشہدو اوپر ہے یشہدو کہ وہ گواہی دیتے ہیں. یشہدو وہ گواہی دیتے ہیں تو نون جو ہے وہ نہ یشہدو واللہ
ہاں متکلم کا ہو گیا نا. متکلم واللہ انکا بے شک آپ لا رسولہ البتہ رسول اس کے، واللہ رسول اس کے ہے، اس کے رسول ہے، واللہ اور اللہ اور یعلم اللہ یشہد. یعلم میں آگے چلی گئی تھی. واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، انکا بے شک لا رسولہ اس کا البتہ اس کا رسول، واللہ اور اللہ انکا بے شک آپ بے شک لرسولہ آپ بے شک رسول یہ البتہ ساتھ میں آئے گا لا کی وجہ سے. جی جی البتہ اس کے رسول ہیں. البتہ اس کے رسول ہیں. واللہ اور اللہ یشہد گواہ ہے، ان المنافقین بے شک منافقین لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں. جی سمجھ آئیے، یہ ایک ہی ٹھیک آیت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہاں بتائی ہاں جائے. ہاں نہیں ایک ہی آیت ہے. مجھے یہ یشہد اور نشہد اور یہ جو لا رسول اس کا تھوڑا وہ نا کنفیوژن ہو رہی تھی کہ مجھے وہ میں صحیح سمجھ نہیں اب پا رہی کلیئر تھی. ہو گیا؟ چل اب ٹھیک ہے، کلیئر ہو جزاک گیا؟ اللہ بجی. اب کلیئر ہو جی گیا؟ جی الحمدللہ. جی جی چلیں جی 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 چلیں جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تاج آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں جی، اسی پیج سے میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ قرآن میں بے شمار دفعہ آیا ہے جا، تو یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جا آ جو ہے نا، ہاں جی ماضی ہے، لیکن اس کے معنی جو ہے نا وہ فرق ہے تھوڑے سے نا. میں نے آپ کو جیسے ہم نے کل پریکٹس کی ہے نا 2-3 دن میں، تو اس میں ہاں جی آنا ہے. آیات کے اندر تو میں نے آپ کو پہلے اس بھی کا بتایا تھا نا، جا کا مطلب آنا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بی آ جائے تو لانے کا مطلب دیتا ہے، کیونکہ فعل متعدی بن جاتا ہے. لیکن اگر جا کے بعد جب ناؤن آتے ہیں تو وہ معنی دیتا ہے کے پاس آیا یا آ گیا. ٹھیک ہے، تو پروناؤنز آ جائیں یا ناؤن آ جائے تو وہ وہی معنی دیتا ہے. اگر ہم اس کو نارمل معنی میں لے کے جائیں گے تو پھر معنی غلط ہو جاتا ہے. جس طرح اس کی اگزامپل یہیں پر جو پیج نمبر 79 پہ جو نمبر 4 پہ جو آئے تھے نا، وَلَقَدْ جی جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا نارمل معنی کریں گے تو وہ پھر غلط ہو جائے گا، تو ہم کے پاس آیا کا معنی کریں گے تو ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، جزاک اللہ. بارک اللہ. چلیں جی، مزید اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ ہم کلاس کو اختتام کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیجئے، تھوڑا سا ٹائم ہے کہ رمضان میں کیا ٹائمنگز رکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر کوئی اس بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہے تو بتا دیں تاکہ ہم اس کو بھی فائنل کر لیں. اور یا یہ کہ میں آپ کو سجیشن دے دوں گی تو آپ لوگ مجھے پھر بتا دیجئے گا کہ کیا یہ ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نا 2-3 سجیشنز اپنے اکارڈنگ دے دیں کہ جو ٹھیک آپ ہے، کو سہولت ہے نا، وہ 3 آپشنز دے دیں، تو پھر زیادہ جو لوگ ہوں گے جس پر ووٹ دیں گے. چلیں ٹھیک ہے، اور میں ایسا ویسے بھی کر دوں ہمیں گی. آپ کے اکارڈنگ ہونا ہے نا، آپ نے تو نہیں ہمارے ساتھ، ہمیں چلنا چاہیے آپ کے ساتھ. چلیں، یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی. ٹھیک ہے، میں پھر ایسا کروں گی کہ آپ لوگوں کو ٹائمنگز بتا دوں گی، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ مطلب میرے سمیت بھی یہ ہے کہ مارننگ میں تھوڑا اس ٹائم پر رمضان میں مشکل ہوتا ہے. تو نائٹس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ جاگتے بھی ہیں رات کو. میں نارملی جلدی سونے والوں میں سے ہوں، میں رات کو جاگتی نہیں، لیکن اس دفعہ میں ویسے سوچ رہی تھی کہ یہ تھوڑا سا تجربہ کیا جائے کہ رات کو جاگا جائے. اور کیونکہ رات کو ذرا خاموشی ہوتی ہے تو کافی ساری چیزیں جو ہے نا ذرا آرام سے بھی ہو جاتی ہیں. تو لیٹس سی کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ تراویحیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں تو ہم اس کے بعد بھی ٹائم نکال سکتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا سوچ لیتے ہیں. میں آپ کو کچھ ٹائمنگز بتا دوں گی، تو اس میں پھر آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے کون سی سہولت ہے. ٹھیک ہے جی؟ جی باجی میرا بھی یہی خیال ہے کہ رات کا بہتر ہوگا، کیونکہ دن کو جو ہے نا وہ پھر اور بھی ہوتا ہے، اور رات میں تھوڑی وہ ایسے نارمل بھی نہیں ہوتا، تھوڑی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور کام کاج یہ وہ افطاری وغیرہ شام کو، پھر صبح کو بھی وہ، یہ ساری چیزیں رات کو بہتر ہوتا ہے کہ جیسے روزہ وغیرہ کھول کے ساری نماز وغیرہ پڑھ کے تو آدمی فارغ ہو جاتا ہے نا، تو رات کے بعد ویسے بھی جو بھی پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی انسان کو زیادہ دیتا ہے. جی جی، تو بہتر ہے کہ رات کے لیے آسانی ہوگی، لیکن ظاہر ہے جیسے کہ باقی سب میں چل رہے پوچھ گی لوں انہی گی، کے ساتھ چلنا ہوگا. میں سب سے پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے. میرے اپنے ذہن میں جو ہے ایک رات کا ٹائم ہے اور ایک فجر کے بعد کا ٹائم ہے. تو یہ بہرحال میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائمنگز بتا دوں گی، تو پھر ہم اس حساب سے ایڈجسٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.